میں ماہر نفسیات اور ماہر تعلقات آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ میرا جو آج کا ٹاپک وہ یہ ہے کہ شادی شدہ جو خواتین ہیں انہیں سنگل لڑکوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اس پر تھوڑا سا انالیسس بھی کروں گا کہ خاتون جو امیر تھیں، خوبصورت تھیں، انہوں نے مجھے بتایا، لیکن وہ شادی شدہ بھی تھی، کہ ایک بار میں پلین میں اکیلے ٹریول کر رہی تھی، تو میرے جو ساتھ والی سیٹ تھی، جو میرا کمپینین تھا، جو میرا ٹریول کمپینین تھا، وہ ایک لڑکا تھا۔ وہ لڑکا ہینڈسم تھا، اور تھوڑی بہت جیسے ایک آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہو تو آپ ظاہر کھانا سرو ہوتا ہے پلین کے اندر، تو آپ ایک دوسرے کو کوئی چیز پکڑا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سرو کرنے میں ہیلپ کر دیتے ہیں، یا اگر آپ نے واش روم میں جانا ہو تو آپ تھوڑا سا ایک دوسرے شخص کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے، میں نے واش روم میں جانا ہے۔ تو اس طرح تھوڑی بہت اس لڑکے کے ساتھ میری بات چیت ہو گئی۔ تو جب بات چیت، تو یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، کہنے لگی کہ جب سفر ختم ہونے کے قریب تھا، ظاہر جب اعلان ہو گیا جہاز میں کہ ہم اترنے والے ہیں، لینڈ کرنے والے ہیں، جہاز لینڈ کرنے والا ہے، تو اس پر اس لڑکے نے مجھے ایک بات کی بڑے کانفیڈنٹلی، وہ کہتی ہیں بڑے کانفیڈنٹ ہو کے اس لڑکے نے مجھے کہا کہ مجھے آپ بہت اچھی لگی ہیں، آپ کی پرسنالٹی بڑی گارجیس ہے، بہت اچھی ہیں، آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہے، آپ بات بہت اچھے انداز سے کرتی ہیں، میں بہت امپریس ہوا ہوں، تو کیا میں آپ کا نمبر لے سکتا ہوں؟ جو خاتون تھی انہوں نے اس کو جواب دیا کہ میں میرڈ ہوں، اب میں شادی شدہ ہوں، میں میرڈ ہوں، اس کا یہ مطلب تھا کہ فل سٹاپ ہے میری، جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو فل سٹاپ لگ جاتا ہے، وہ آگے ریلیشن شپ نہ دیکھتا ہے، نہ ڈھونڈتا ہے، نہ بناتا ہے۔ کیونکہ بہت ساری خواتین جب ان کے گھر میں مسائل ہوتے ہیں وہ یہ غلطی کر بیٹھتی ہیں کہ وہ باہر ریلیشن شپ ڈھونڈتی ہیں اور پھر منہ کے بل گرتی ہیں۔ تو وہ ایسی خاتون نہیں تھیں، وہ پڑھی لکھی تھیں، امیر تھیں، خوبصورت تھیں، اور انہیں پتا تھا، دنیا شناس تھیں، لوگ شناس تھیں، ان کو بہت سارا پتا تھا۔ تو اس شخص نے آگے سے کہا کہ دیکھیں مجھے آپ کے شادی شدہ ہونے سے، اس خاتون کو کنونس کرنے کے لیے اس نے یہ بات کہی کہ مجھے آپ کے شادی شدہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سنگل ہوں، مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ تو اب وہ خاتون کہتی کہ مجھے یہ اس کی بات اس قدر بری لگی، تلخ لگی، کہ میں نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تو منہ جو میں نے دوسری طرف پھیرا، اور میں نے تب تک پھیر کر رکھا جب تک کہ جہاز لینڈ نہیں کر گیا، میں جہاز سے باہر نہیں آ گئی۔ وہ کہتی کہ اس لڑکے نے مجھے کہا تو کچھ نہیں، اس کو بھی برا لگا کہ میرا یہ ایک تلخ رویہ، ایک سخت رویہ اس کے ساتھ تھا، لیکن جاتے ہوئے صرف وہ مجھے یہ کہہ کے گیا کہ آپ بہت تلخ یا سخت مزاج ہیں۔ تو وہ میرے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ سر میں نے آپ سے کوئی ظاہر سائیکولوجیکل علاج تو نہیں کروانا، لیکن میرے پاس ایک سوال ہے جو الجھا ہوا ہے، میں اس کو سلجھانے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ انسانوں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، مردوں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، خواتین کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو اس لڑکے نے کہا کہ آپ میرڈ ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ آپ شادی شدہ ہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس لڑکے نے یہ بات کیوں کی؟ کیا اسے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا؟ تو میں نے ان کو جو بات سمجھائی، جو ان کو میں نے جو جواب دیا، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو میری ویڈیوز دیکھنے والے لوگ ہیں ان کا بھی بھلا ہو۔ میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں، لڑکوں کو اس بات سے کوئی، یا مردوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے بچے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کون سا آپ کے ساتھ شادی کرنی ہے؟ شادی کا لالچ تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے شادی تو نہیں آپ کے ساتھ کرنی، انہوں نے آپ سے دوستی کرنی ہے، آپ کو استعمال کرنا ہے، فزیکلی، فائنینشلی، یا کسی صورت میں بھی، اور استعمال کے لیے ان کو کیا لگے کہ آپ سنگل ہیں یا میرڈ ہیں۔ لیکن اچھا، معاشرے کا جو معیار ہے مردوں کا شادی کرنے کا، وہ کیا ہے؟ تو وہ تو لڑکا کہتا ہے نا میں سنگل ہوں، تو یہاں پر جو ڈیورسڈ لڑکے ہیں، یعنی جو طلاق یافتہ لڑکے ہیں، جب رشتے والیوں کے پاس جاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ ہمیں سنگل لڑکیاں دکھانا، ہمیں ڈیورس لڑکیاں نہیں دیکھنی ہیں، یعنی جب شادی کرنے کا ان کا یہ معیار ہے۔ لیکن جب ان کا دوستی کا، تعلق کا، یا کسی عورت کو استعمال کرنے کا، جو منافق مردوں کا یہ معیار ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں تمہاری شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ریئل میں انہوں نے شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں، ڈیورسڈ بھی کہتے ہیں، کہ ہمیں وہ عورت ملے جو پہلے سے شادی شدہ نہ ہو۔ تو میں بہت ساری خواتین چونکہ شادی شدہ اس طرح کے ٹریپ میں پھنس جاتی ہیں، کیونکہ یہ تو بڑی سمجھدار خاتون تھی، کسی مرد نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس کو شٹ اپ کال دی۔ تو میں آپ جو خواتین شادی شدہ ہیں، میں ان کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی جوان لڑکا یا کوئی میرڈ، کیونکہ دیکھیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے حسن کا فائدہ، یعنی پہلے تو خواتین اٹھاتی تھی، اب مرد بھی ہوتا ہے نا، اپنے مردانہ خوبصورتی کا فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ عورتوں کو ٹریپ کر لیتے ہیں، اور بڑی تعداد میں خواتین میرے پاس آتی ہیں جو ٹریپ ہو چکی ہوتی ہیں، لڑکے ان کو فائنینشلی، سیکچولی، فزیکلی اور جذباتی طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان سے پورا ایموشنل سہارا بھی لیتے ہیں، سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ایٹ دا اینڈ وہ کیا کرتے ہیں؟ شادی نہیں کرتے۔ آدمیوں کو یہ لبرٹی حاصل ہے کہ وہ شادی کے اوتر ہی دوسری شادی کر لیتے ہیں، لیکن خاتون کو یا فیمیل کو شادی کرنے کے لیے پہلے ڈیورس لینی پڑتی ہے۔ تو بڑی تعداد میں خواتین میرے پاس آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کسی مرد کے پیچھے طلاق لے لی، اور طلاق لینے کے بعد اب وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کر رہا اور الٹا ذلیل کر رہا ہے۔
تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی کنڈیشن میں ہیں، ایسی کنڈیشن میں جہاں آپ اپنا کوئی مسئلہ اپنی بہن سے شیئر نہیں کر سکتی، اپنی والدہ سے شیئر نہیں کر سکتی، والد سے شیئر نہیں کر سکتی، تو جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں یہ آپ کے پروفیشنل کمپینین ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر، ویسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنا دکھ کسی سے شیئر نہ کریں اللہ کے علاوہ۔ دیکھیں، اللہ نے انسان بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے انسان کا سہارا بن سکے، لیکن وہ جو سہارا ہے وہ اب آپ کو بہن بھائیوں میں نہیں ملتا، کیونکہ ایک وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ویسٹ پر حیران ہوتے تھے کہ یہ جو ویسٹ ہے وہاں پر ماہر نفسیات کیا کر رہے ہیں۔ اب ہم اس مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پر ہم اپنا دکھ، اپنا درد اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، کسی کو بتا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ لوگ آپ کے درد کو، آپ کے دکھ کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کے جذبات کو تماشا بنا دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں پروفیشنل ہیلپ سیکھ کرنا چاہیے، ہمیں پروفیشنلی ہیلپ لینی چاہیے، تاکہ ہم جہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، جہاں دکھ کی دلدل میں ہم کھڑے ہیں، جہاں ایموشنلی ہم بلائنڈ ہو گئے ہیں، کوئی شخص ہمیں کنٹینیوس جینٹل ریمائنڈرز دینے والا ہو، ہمیں بتائے کہ ہم پھنس گئے ہیں، ہمیں یہاں سے کیسے نکلنا ہے، ہمارا ریسکیو پلان ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو ریلیشن شپ پلان بنا کر دے کہ یہ آپ اس پر فالو کریں تاکہ آپ کی شادی، کیونکہ بہت بار جب لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی چاہت کے مطابق ہم پلان بنا کر دیں گے۔ تو بہت سارے لوگ جہاں کنفیوز ہوتے ہیں، انہیں یہی نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جنہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں لیکن انہیں ملے گا کیسے یہ پتا نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔